بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المظلومين أما بعد ایام اعضاء میں کلام ائمہ خدا کے ساتھ آشنائی کے لیے نہج البلاغہ اور کربلا کے عنوان سے اس سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ آج کے سیشن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک چیز پہ زور دیا ہے، وہ ہے اپنا تعارف، اور یہی چیز آپ کو کربلا میں بھی نظر آئے گی۔ تو یہ نہج البلاغہ کی روش پہ جناب سید الشہداء نے کربلا میں عمل کیا۔ کربلا کے سب سے پہلے واقعے کو اگر آپ دیکھیں، جب ولید نے جناب سید الشہداء کو بلایا تو وہاں امام نے عجب انداز سے اپنا تعارف کرایا، اور اہل بیت کی عظمت کے لیے جیسے حدیث قصہ کے الفاظ ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، وہاں سے شروع کیا، اور مشہور جملہ مثلی لا یبایع مثلا، آخری جملہ اس کا یہ تھا بنا فتح اللہ و بنا ختم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر اچھائی کی ابتدا ہم سے کی ہے، اور ہر اچھائی کو مہر کمال ہمارے ذریعے سے نصیب ہوئی ہے۔ بنا فتح اللہ و بنا ختم، یہ ہمارے اس عشرے کا موضوع ہے۔ جو وضاحت چاہتے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جناب سید الشہداء نے گویا نہج البلاغہ کے ان فرامین پر عمل کیا جہاں ہر موقع پہ امیر المؤمنین نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ ہم نے یہ کتاب نہج البلاغہ اور معرفت امام علی میں اہل بیت کے حوالے سے 36 مقامات درج کیے ہیں جہاں جناب امیر علیہ السلام نے اہل بیت کا اور ظاہر ضمناً اپنا بھی تعارف کرایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے 2 حوالے جو آپ عزیزان نے نوٹ کرنے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک خطبہ نمبر 230 جو مجھے بہت پسند ہے اور درجنوں دفعہ اس کو نقل کر چکا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام کا بھانجا کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور زبان لڑکھڑا جاتی ہے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر یہاں فرمایا کہ ہم اہل بیت اقلیم سخن کے فرما روا ہیں، اور یہ جملے جو امام فرماتے ہیں کہ کلام ہمارے رگ و پے میں سمایا ہوا ہے اور کلام کی شاخیں ہم پر جھکی ہوئی ہیں۔ یہ خطبہ نمبر 230 کا حوالہ یاد کیجئے۔ یہی جھلک جناب سید الشہداء کے جملات اور کلام میں کربلا میں نظر آئے گی۔ اور دوسرا پہلو جو عظمت کا اس سیشن میں جناب امیر المؤمنین کے حوالے سے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ جناب امیر المؤمنین نے ایک خط میں جو خط نمبر 28 ہے اپنے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ وہاں ایک فضیلت جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں تو میں علی بیان کر رہا ہوں، لیکن ہمارے فضائل اللہ کی کتاب قرآن بیان کرتا ہے۔ دوسرا حوالہ یہ نوٹ کر لیجئے، امام خط 28 میں فرماتے ہیں، سید رضی نے جو یہ جمع کیا ہے سلسلہ نہج البلاغہ، تو خط 28 میں امام فرماتے ہیں کتاب اللہ یجمع لنا ما شذ، ہم اپنے فضائل بیان کرتے ہیں لیکن ہمارے فضائل سے جو بچ جاتا ہے اللہ کی کتاب بڑے جامع الفاظ میں اس کو بیان کر دیتی ہے۔ تو یہی جناب سید الشہداء بھی اپنا تعارف کراتے ہیں اور جناب امیر المؤمنین بھی اپنا تعارف کراتے ہیں۔ حقیقت میں اس تعارف کا مقصد وہی ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ نوح وہاں پانی کے کنارے کشتی تیار کر کے کھڑے تھے، پکار رہے تھے ہے کوئی جو اللہ کے حکم سے بنائی ہوئی اس کشتی میں سوار ہو جائے تاکہ وہ نجات پا جائے۔ اہل بیت بھی اپنے فضائل اس لیے بیان کرتے ہیں، اور ہم بھی اہل بیت کے فضائل اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ کشتی اہل بیت میں جس کا تعارف وہ خود کرا رہے ہیں اس میں سوار ہو جائیں اور نجات پائیں، اور پھر دوسروں کو بھی سوار کرنے کی کوشش کریں تاکہ دوسروں کی نجات کا بھی ذریعہ بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔